اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز دوستو، اس مسجد میں حضرت یونس علیہ السلام کی قبر کے بارے میں یقین کیا جاتا ہے۔ یہ مسجد ایوبیوں نے 1226 عیسوی میں تعمیر کی تھی اور یہ ہیربرون کی شمال میں حلول نامی قصبے میں واقع ہے۔ مسجد حضرت یونس علیہ السلام کو نبی یونس پر بنایا گیا ہے، جو مغربی کنارے فلسطین کی بلند ترین چوٹی ہے۔ پیارے دوستو، حضرت یونس علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں 4 مرتبہ آیا ہے۔ یونس علیہ السلام کو دیگر 2 ناموں سے بھی خطاب کیا جاتا ہے۔ ایک ہے ذنون یعنی مچھلی کا رب، اور دوسرا صاحب الگرم یعنی مچھلی کا ساتھی۔ قرآن پاک کہتا ہے، اور ذنون کا ذکر کرے جب وہ غصے میں چلا گیا اور یہ سمجھا کہ ہمارا اس پر کوئی اختیار نہیں ہے، لیکن اس نے اندھیرے میں پکار کر کہا، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو جلالی ہے۔ لو، میں ایک ظالم رہا ہوں، لیکن اپنے رب کی حکم کا انتظار کرو اور صاحب خط کی طرح نہ بنو جو خوف سے پکارتا ہے۔ پیارے دوستو، جب حضرت یونس علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی تو آپ کو حکم دیا گیا کہ تبلیغ حق کے لیے نینوی جائے۔ نینوی قدیم اشوری میں دریائے دجلہ کے دائیں کنارے پر واقع تھا۔ عراق کے جدید دور کے بڑے شہر موصل سے دریا کی اس پار۔ پیارے دوستو، جب حضرت یونس علیہ السلام اپنے قوم سے روانہ ہوئے تو وہ فلسطین کے شہر جپا میں ٹھہرے اور انہیں ترشیش لے جانے کے لیے جہاز پر سوار ہوئے، جہاں آج تیونس واقع ہے۔ اس سفر کے دوران ہی انہیں جہاز سے پھینک دیا گیا اور مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ ابن ابو خاتم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث نقل کی ہے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے تو ان پر ظاہر ہوا کہ وہ کہے، اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، یقیناً میں ظالموں میں سے ہوں۔ یہ دعا عرش کے نیچے پائی جاتی ہے۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اے اللہ رب العزت، ایک اجنبی سرزمین سے ایک دھندلی معلوم آواز سے پتہ چلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا، کیا تم اسے نہیں پہچانتے؟ نہیں اے خداوند، وہ کون ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، میرے غلام یونس ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو بھی موصل عراق میں دفن کرنے کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔